بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم دیکھو گے قیامت والے دن ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے سبب جو دنیا میں انہوں نے کمائے تھے۔ یہ دنیا میں بھی یعنی جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں جب ان کی عدالت میں پکڑ آتی ہے تو وہ اندر سے زمین ان کو خود ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو مارے گئے، اب پکڑ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر اللہ کی عدالت جہاں کوئی چھڑوا نہیں سکتا، کسی کی دھوں زبردستی نہیں ہے، کوئی جھوٹی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کو پکڑا جائے گا تو وہ دل ہی دل کے اندر ڈر رہے ہوں گے، لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ وہ عذاب ان پہ واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی ڈرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے عذاب غائب ہو جائے گا، وہ جو ڈر رہے ہوں گے وہ واقعی ان کے ساتھ ہو بھی جائے گا۔ دنیا میں تو اکثر اوقات انسان مختلف خدشات یعنی سوچتا ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے دی تھی، پکڑ نہیں فرمائی تھی، آخرت میں بھی اس طریقے سے ڈھیل مل جائے گی۔ نہیں، آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا ہے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے قہار کی بادشاہت۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا، چھایا ہوا سب پر۔ اور ظاہر حقیقت ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صبر فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں اولاد تجویز کر کے، لیکن پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر صبر فرمانے والا اللہ ہے، لیکن یہ صبر اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرنا، حق کا وہ تو پھر واضح آ گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی پیش کر دی جائے گی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی گلاں نال کی لینا دینا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی اجر پاؤ گے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا اس کا پھر تم انجام دیکھ لو۔ بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بس وہی بات ہے کہ جی عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچے۔ جسے عقل نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ڈاڈا ہے۔ یہاں ہم جب کسی کو وعیدیں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی کوئی رحمت کی بات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمت ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور بس بغاوت پہ اترے رہے پھر بھی ان کو معاف کر دیں۔ یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو پھر نبیوں کو نہ بھیجا جاتا، کتابیں نہ نازل فرمائی جاتی۔ جس کو یہ معاملہ پتا ہے اس کے لیے تو پھر زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال اختیار کیے، صرف ایمان نہیں قبول کیا بلکہ نیک اعمال میں استقامت اختیار کی۔ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہاں ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑا فضل۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ منصب حاصل ہو جانا، یا پچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہیں تو لوگ سمجھ رہے تھے شاید پرائم منسٹر بن جانا کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا میں بہت زیادہ دولت کما لینا کوئی بہت بڑا عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذالک هو الفضل الکبیر، اصل میں اللہ کا فضل اس پہ ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اور لاجیکل بات ہے میرے بھائی، ایک بندے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ساری ایفرٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ بادشاہی ملے گی، اور دوسرے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ہی ایفرٹ کے اگینسٹ ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، جس میں موت بھی نہیں آئے گی، جس میں زوال بھی نہیں ہوگا، جس میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جس میں بیماری بھی نہیں آئے گی، تو کون سا بیوقوف آدمی ہے جو یہ 3 منٹ کی، اور یہ 3 منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ، آخرت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ قرآن حکیم میں آیا سورۃ الحاقہ میں
تو آخرت کا جو ایک دن ہے اس کے مقابلے پہ 60 سال کی زندگی 3 منٹ بنتی ہے آلموسٹ. ابھی آخرت کے بعد جو جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, سمندر میں جو انگلی ڈبونے سے اس کی انگلی پہ پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور سمندر آخرت کی زندگی, انفینٹ لائف. تو اصل میں کامیاب وہ ہے جو وہاں پر کامیاب ہو گیا, اصل عقل مند وہی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا, یہ ہے وہ جنت جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال بھی کیے. قرآن پاک میں کہیں بھی جنہوں کہتے ہیں چھڑا ایمان کدھر بھی نہیں ذکر ہویا, خالی ایمان جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, نہیں. ہمیشہ اب یہ حالانکہ وعملوا الصالحات اسی سے پچھلی آیت میں ریپیٹ ہو چکا تھا, لیکن پھر کہا کہ یہ بشارت ہے, یعنی وہم نکالا ہے, کسی کو خدشہ بھی نہ ہو کہ صرف ایمان کی بات کی تو کہہ جی کلمہ تو پڑھا ایک نہ ایک دن تو جنت ہی چلی جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے بڑا سمپل جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی ایک جملے میں پورا دین کور کر دیا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں او جی وہ جناب وہ داڑھی جی اسلام دے نہیں ہے نا جی, اور صرف نمازیں ہی تو اسلام نہیں ہے نا. تو کون کہہ رہا ہے کہ صرف داڑھی اور نمازوں میں اسلام ہے؟ لیکن اسلام میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسلام میں داڑھی بھی ہے, اسلام میں نماز بھی ہے, اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں, بیویوں کے حقوق بھی ہیں, ماں باپ کے حقوق بھی ہیں, اللہ کے بھی حقوق ہیں. تو یہ ساری کی ساری ٹوٹل پیکج مل کے جو ہے وہ اسلام ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو لولا لنگڑا اسلام لیے پھرتے ہیں نا, کسی نے صرف وہ خدمت خلق کا اسلام پکڑا ہوا ہے, کس نے وہ یعنی داڑھی کا اسلام پکڑا ہوا ہے, کس نے صرف پگڑی کا اسلام پکڑا ہوا ہے, کسی نے صرف نماز پڑھنے کا پکڑا ہوا ہے اسلام, باہر نکل کے ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں. یہ جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اس اسلام کی تو مثال کسی شخص کے ایسے نامہ اعمال کا تالاب ہے کہ جس کے اندر مسلسل گٹر کا پانی گر رہا ہے, وہ صاف ستھرا پانی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. جب اس کے اندر گٹر کا پانی گر رہا ہے اس ملاوٹوں کے ساتھ, حرام خوریوں کے ساتھ, حق تلفیوں کے ساتھ, بدماشیوں کے ساتھ, اس طرح کا دین تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ٹوٹل پیکج لینا ہے, جس نے داخل ہونا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو, ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسلام جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ مار دے گا قیامت کے دن. جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت کی ہوئی, اگر انہوں نے بھی ٹرو رسپانس نہ کیا ان کی پکڑ ہو جانی ہے, باقی تو کسی کھاتے میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ بارہ کہ اس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے.